أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما دے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اے ہمارے رب ہمارے لیے آسانیاں کرنا، مشکلیں نہ کرنا اور ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ کرنا. ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، آمین. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں. سب سے قیمتی چیز آپ کا خیال ہے کیا ہوگی؟ سب سے قیمتی چیز کسی بھی انسان کے لیے آج کے معاشرے میں اور ہمیشہ معاشرے میں کیا ہوگی، جس کا نقصان انسان کے لیے بہت زیادہ بربادی کا باعث بن جائے؟ سب سے قیمتی چیز جس کے بغیر ہمیشہ کی زندگی ہلاکت کی طرف چلی جائے وہ ایمان ہے. تو ایمان کی مجھے اور آپ کو ہر لمحے فکر کرنی چاہیے. دنیا میں تو جو بہت ساری چیزیں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں، لیکن دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے، جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، وہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. جو شخص بھی اس جلدی ملنے والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، دنیا میں جو چیز بھی چاہتا ہے، اب اس میں سے اسے جو چاہیں گے جلدی دے بھی دیں گے، جس کے لیے ہم چاہیں گے. یہ دنیا میں ملنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہے، انسان کو کچھ مل جائے. اور سب سے قیمتی چیز چونکہ ایمان ہے تو اس کی سب سے زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے. اپنے ایمان کی حفاظت میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ایمان نہ ہو تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. سب سے پہلے تو ایمان کو جاننا چاہیے اور پھر اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے. کچھ اعمال تو ایسے ہیں جن سے بالکل ہی ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو بتائے گا آپ میں سے کون سے اعمال ایسے ہیں جن سے ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے؟ شرک کرنے سے، شاباش. اور جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. جب کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ دراصل ایمان والا نہیں ہوتا. جو کوئی اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر لیتا ہے اور حرام کو حلال کر لیتا ہے، اس وقت بھی وہ ایمان میں سے باہر نکل جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید بڑے بڑے کام لگتے ہوں اور اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کاموں میں مبتلا نہ ہو. کچھ کام ایسے بھی ہیں جو ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں. تمہیں اور آپ پہلے دیکھیں کہ اپنے ایمان کو، ہمارا ایمان کس لیول کا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. اگر ایمان کمزور ہو رہا ہے تو اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کی تقویت کا، اس کی مضبوطی کا کچھ نہ کچھ سامان کرنا ہے.
سب سے پہلا جو ایمان کی کمزوری میں سے ایک نشانی ہے، اپنے آپ کو سوچیے گا، دوسروں کو نہ دیکھیے گا کہ میرا ایمان کیسا ہے، تو آدمی گناہوں میں ایسے مشغول ہو جاتا ہے کہ گناہ کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے، اس کو وہ گناہ ہی نہیں لگتا، یہاں تک کہ وہ سرے عام بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے گناہ بھی دیکھ لیں، بڑے گناہ بھی دیکھ لیں، تو چیزیں ایسی ہیں جو گناہ میں آتی ہیں لیکن انسان کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے۔ غصہ کرنا کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ دوسروں کو مارنا، دوسروں کی حق مارنا، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اونچی آواز میں شاؤٹ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ سب چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ اور انسان گناہ کو گناہ سمجھے بھی نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کو درگزر کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں اور پھر ان کی تشہیر بھی کرتے ہیں اور خوشی سے بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے تو یہ کیا اور یہ کیا۔ اور علل اعلان لوگوں کے سامنے گناہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی رات میں کوئی گناہ کرتا ہے، جو صبح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہوتا ہے، مگر وہ خود لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے رات کو ایسے ایسے کیا۔ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے اور وہ صبح کو پردہ ہٹا دیتا ہے، اپنے آپ کو خود بے نقاب کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو لوگوں میں تشہیر نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے، لوگوں کو اس پہ گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کے گناہ کو فاش بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تو اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، جو زبان سے تو ایمان لے آئے ہو لیکن ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبتیں نہ کیا کرو اور نہ ان کے عیب نکالا کرو۔ فلاں ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ ہے، دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، ان کے اندر نقص نکالنا، ایسے نہ کیا کرو، کیونکہ جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو دوسروں میں نقص نکالتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے عیب بھی نکال دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے تو اسے رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھا ہو۔ اس لیے کبھی کسی کے عیب نکالنا یا کسی پہ ہنسنا نہ شروع کیا جائے، ایسے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں، ہمارے عیب نکالنا شروع کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں پردہ پوشی کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کرنے کا موقع دینا چاہتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو ڈھانپنا چاہتا ہے، جو غلطی سے ہوگی یہ معافی مانگ لے۔ یہی صرف اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے والے، ایک دوسرے کے گناہوں کو ڈھانپنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں۔ اور ایسا مسلسل ہوتا رہتا ہے، روز ایسا ہوتا ہے۔ تو شام کو، رات کو بستر پہ سوتے ہوئے، صبح اٹھتے ہی رات کو ہاتھ دھلے۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے۔ رات کو بھی جب آنکھ کھلتی تو پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ رات کو آنکھ کھلنے پر بھی یہی احساس، یہی دعا سب سے بڑی ہوتی ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ دینا۔ غفرہ کیا کہتے ہیں؟ چھپا دینا، ڈھانپ دینا، نہ لوگوں کو پتہ چلے اور نہ قیامت والے دن مجھے ان کی سزا ملے، چھپ جائے وہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ پیشکش اس وقت تک ہے، مسلم کی حدیث ہے، جب تک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہو جاتا، یعنی قیامت تک مسلسل۔ شیطان نے چیلنج کیا تھا نا، ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، چونکہ تو نے مجھے بہکا دیا، اب میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، میں ان کے مالوں میں، ان کی اولادوں میں حصہ ڈالوں گا اور میں ان کو بہکاؤں گا، جب تک کہ
ان کے جسم میں جان ہے. آخری ٹائم تک بھی، روح نکلتے وقت بھی شیطان آگ کے وسوسے ڈالتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ جب تک بندے روح نکلتے تک بھی، جب تک مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. تو روز تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے گناہوں پہ شرمندگی کے ساتھ استغفار کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں بغیر کپڑوں کے غسل کرتے دیکھا تو منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ بہت حلیم اور پردگار ہے، حیا والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے. جب تم میں سے کوئی غسل کیا کرے تو بھی پردے میں رہ کے کیا کرے، ظاہری طور پر بھی گناہوں سے، چیزوں سے بچا جائے، اپنے آپ کو کور کیا جائے، اور باطنی طور پہ بھی بے حیائی سے اور گناہوں سے بچا جائے. لیکن جب کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے گناہوں میں اور اس کا شر دوسروں تک بھی پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا پردہ چاک کر دیتا ہے. اس وقت تک تو ڈھانپتا ہے جب تک پہلی بار غلطی ہوئی ہو یا اس کا شر دوسروں تک نہ پہنچے، خود اپنے لیے ہی وہ گناہ جو ہے وہ شر کا باعث بن رہا ہے. لیکن جب اس کا شر پھیل جاتا ہے، دوسروں تک چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا پردہ چاک کر دیتا ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں زنا کیا. جب وہ پکڑا گیا تو کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے پہلی مرتبہ یہ گناہ کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کوڑا لگایا اور فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ پہلی بار گناہ کرنے پر کسی کو رسوا نہیں کرتا. تو کمزور ایمان کی پہلی علامت کیا ہے؟ کہ انسان گناہ کرتا ہے اور وہ اس کی عادت بن جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے. چاہے وہ آنکھ سے کچھ غلط دیکھنا ہے، چاہے وہ کان سے کچھ غلط سننا ہے، چاہے وہ زبان سے کچھ غلط بولنا ہے، چاہے وہ ہاتھوں سے، چاہے وہ سوچوں میں بدگمانیاں کرنا ہے، چاہے وہ لڑائی جھگڑے کرنا ہے، چاہے وہ معاملات میں ہے. خود سوچ لیں کون سا گناہ ہے جس کو میں گناہ اب سمجھتی بھی نہیں اور میری عادت بن گیا ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ انسان عبادات میں سستی کرتا ہے، عبادات کا اہتمام نہیں کرتا، نمازوں میں دیر سے کام لیتا ہے، تاخیر سے کام لیتا ہے. موقع ملے تو پڑھ لیتا ہے ورنہ اپنے کام میں مصروف رہتا ہے یا سویا رہتا ہے. نماز کے لیے اٹھنے کا اہتمام نہیں کرتا. اگر نماز کے لیے جاتا بھی ہے تو شوق سے نہیں جاتا بلکہ مردہ دلی سے جاتا ہے. تو اپنے آپ کو سوچے نماز کے لیے جاتے وقت کیسی کیفیت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں منافقین کی یہ صفت ہے جن کے اندر ایمان ڈاواڈول ہے، ان کی یہ صفت ہے کہ وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں. کمزور ایمان کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتیں اور اس کے کام پامال کیے جا رہے ہوں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس کی غیرت بیدار نہیں ہوتی، اسے غصہ نہیں آتا. وہ پھر بھی ایسے شخص سے مسکرا کے بات کرتا ہے، اس سے تعلقات قائم رکھتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے. لیکن اگر اپنے خلاف کوئی معمولی سی بات بھی ہو جائے تو فوراً بھڑک اٹھتا ہے، قطع تعلقی کر لیتا ہے اور آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے. اپنے کوئی حصے میں کمی آئے تو بہت جلدی سے مشتعل ہو جاتا ہے، لیکن دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین پہ باتیں کی جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی جا رہی ہو تو اپنے تعلقات کو خراب نہیں ہونے دیتا اور لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے معاملات رکھتا ہے. کیونکہ اس کے دل سے دین کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس کے دل کی حالت ایسی ہو چکی ہوتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا یہ حدیث، فتنے دلوں پر بھی وارد ہو جائیں گے، دل بھی فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے چٹائی ایک ایک دن کا جوڑ کر بنائی جاتی ہے، ہلکا ہلکا ایک ایک دن کا جیسے
چٹائی بنتی ہے نا، ایسے ایک ایک تنکا فتنوں کا اندر آتا جاتا ہے. جس دل میں کوئی فتنہ رچ بس جاتا ہے اس میں ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے، اور جو دل فتنے کو رد کر دیتا ہے، اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اس کا شکار نہیں ہوتا، اس کا دل سفید رہتا ہے. یعنی دو قسم کے دل ہو جاتے ہیں. ایک دل سنگ مرمر کی طرح صاف سفید اور چکنا کہ جس پر کوئی چیز چپکتی نہیں. ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی فتنہ آ کے اندر چپکتا نہیں ہے، اس کے اوپر لگتا نہیں ہے. ایسے صاف ستھرے دل کو جب تک زمین و آسمان قائم ہے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی قیامت تک وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا. جبکہ دوسرا دل سیاہی مائل اوندھے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے. ایسا دل اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتا اور برائی کو برائی نہیں جانتا. وہ بس صرف وہی کچھ جانتا ہے اور اسی کے مطابق چلتا ہے جو فتنہ اس کے دل میں بیٹھ گیا ہوتا ہے، چپک گیا ہوتا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹے فتنے جمع ہوتے 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 پھر ہم سوچتے ہیں کہ کتنی ساری باتیں ہیں نا جو ہمارے پڑھے ہوئے نہیں تھی، آج کل بہت عام ہو گئی ہیں. یہ چیز فلاں چیز بھی ایسے کی جاتی ہے، فلاں بھی ایسے کی جاتی ہے. وہ فتنوں کے ساتھ انسان کا دل کوزے کی طرح بھر جاتا ہے، سیاہی مائل بھی ہو جاتا ہے، چٹائی کی طرح ایک ایک دل کا جمع ہوتا ہوتا کالا سیاہ دل ہو جاتا ہے. لیکن جن کے دل ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فتنے چمٹتے نہیں ہیں. جن کے دلوں میں فتنے گھر کر لیتے ہیں ان کے دل بس اس طرح سے ان کے دلوں میں اچھائی اور برائی کا معیار ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ فتنوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. جیسے کوئی کہتا ہے ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو کہا جاتا ہے آج کل اس کا فیشن ہے، آج کل یہ کرنا چاہیے، وہ کر لیتے ہیں. اگر باہر نکلے لوگوں نے کہا راستے بلاک کر دو، توڑ پھوڑ کرو، جلاؤ گراؤ، سب اس کے لیے تیار. جس نے کہا اسی فتنے میں پڑ جاتے ہیں. کمزور ایمان کی ایک اور علامت یہ بھی ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر سمجھتا ہے، اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. کسی چھوٹے شخص کو سلام کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے. عمر میں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں اس کو سلام کرنا چاہیے تھا، مجھے میں کیوں کروں. جو نیکی لے سکتا ہے وہ نیکی وہ نہیں لیتا. مسجد کی صفائی کرنے سے کتراتے ہیں کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے سامنے میرے امت کے اعمال پیش کیے گئے تو اس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ ایک کسی نے تنکا بھی مسجد سے اٹھایا تو وہ بھی مجھے دکھایا گیا کہ یہ بھی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی گئی ہے. خاص طور پر لڑکے جو ہیں وہ مسجدوں میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ صفائی کا خیال رکھتے ہیں یا خود بھی کوئی چیزیں پھینک کے وہاں پہ کھا پی کے آتے ہیں اور گرا کے آتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ صاف کرنے کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح سے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس کو بھی اپنی شان کے منافی سمجھتے ہیں. ہم کیوں یہ کام کریں گے، تو کسی اور کا کام ہے. ہم یہ چیز یہاں سے کیوں ہٹائیں، یہ تو کسی اور کو کرنا چاہیے تھا. جبکہ اسلام خصوصی طور پہ ہدایت دیتا ہے کہ کسی بھی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے. ایک صحابی ابو جریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمیں کچھ سکھا دیں جس سے اللہ ہمیں فائدہ دے دے. یعنی ہمیں کوئی چھوٹی چھوٹی آسان سی نیکیاں بتا دیں جس سے ہم کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا. اگرچہ پانی مانگنے والے کے برتن میں اپنے ڈول سے کچھ پانی ڈال دو، چھوٹا سا بھی کسی کے کام آ جائے، تھوڑا سا بھی کسی کو کچھ دے دو، تو یہ نیکی سے بھی کترانا نہیں. اپنے مسلمان بھائی سے ملتے ہوئے کھلے ماتھے کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آ جانا، منہ بسور کے نہیں ملنا، مسکرا کے ملنا، یہ بھی نیکی ہے. اور بعض اوقات یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں. پتہ ہے نا حدیث میں کہ ایک شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا شکر، اس کی قدردانی ایسے کی کہ اس کو سارے گناہ بخش دیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی راستے میں پڑی درخت کی ایک شاخ کے پاس سے گزرا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے ضرور مسلمانوں سے ہٹا دوں گا تاکہ وہ انہیں تکلیف نہ دے۔ اس نے وہ درخت کی شاخ ہٹائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک بار کہیں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے راستے سے ایک پتھر اٹھایا اور ہٹا دیا۔ ابو شیبہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے راستے سے پتھر اٹھایا یا کسی کو تکلیف نہ دے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس کی ایک نیکی بھی ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب تولی جائیں گی نا نیکیاں، اس وقت انسان ایک ایک نیکی کے لیے پورے میدان حشر میں پھرے گا، اور جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے زیادہ ہوگی تو وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اس وقت وہاں پہ نیکیاں نہیں مل سکیں گی، آج نیکیاں کرنی ہوں گی تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ ایک اور ایمان کو کمزور کرنے والی علامت کیا ہے کہ دنیا سے بہت محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہر وقت اپنی فکر لگی رہتی ہے، اور دوسروں سے انسان حسد کرنے لگتا ہے، اس کو یہ چیز کیوں مل گئی، اس کو یہ کیوں مل گئی، اس کو یہ کیوں مل گئی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا کی ہر خطا کے پیچھے دنیا کی محبت ہے۔ جیسے جیسے یہ یقین جاتا ہے دل سے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، اتنا زیادہ دنیا کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے، دنیا کے لیے انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، دنیا کے لیے انسان حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ کسی کو یہ چیز کیوں مل گئی، دوسرا کیوں خوش ہے، دوسرے کو یہ مال کیوں مل گیا، دوسرے کو یہ خوبصورتی کیوں مل گئی، دوسرے کو یہ پوزیشن کیوں مل گئی، دوسرے کو یہ عزت کیوں مل گئی، اس سے چھن جائے اور مجھے ملے، دوسرے کو محبت کیوں ملی، اس سے چھن جائے اور مجھے ملے، یہ حسد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد، ایمان اور حسد۔ جلنا اڑنا یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو خوبصورت نہیں بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، کسی کو عزت اتنی نہیں ملی، کسی کو محبت ملی، کسی کو محبت اتنی نہیں ملی۔ یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ دنیا کی محبت دراصل سارے مسائل کی جڑ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بچو۔ صرف مال کا فتنہ نہیں ہوتا، دنیا میں اور بھی بہت سے فتنے ہیں، اور یہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے بار بار کسی نصیحت کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں دنیا کے کسی بھی فتنے میں پڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نصیحت کیجیے کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی فتنے میں یا کسی بھی محبت میں یا کسی بھی حسد میں انسان کبھی مبتلا ہو جاتا ہے یا بھول جاتا ہے، اچھا یہ نیکی بھی کر سکتا تھا، یہ کرنی چاہیے، تو پھر کیا کرے، کسی نصیحت کی مجلس میں بیٹھ جائے تاکہ یاد آ جائے اور ایمان دوبارہ سے اس کی تجدید ہو جائے، انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرے۔ ایمان کی تجدید بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کردہ حق سے نرم ہو جائیں؟ کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن پڑھنے کے باوجود دل نرم نہیں ہو رہے؟ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اس سے پہلے کتاب دیے گئے، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی،
جب لمبی مدت گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے ان میں سے نافرمان ہیں۔ کتاب پڑھنے کے باوجود دل جب نرم نہیں ہوئے، ایمان نہیں آیا تو کیا ہوا؟ دل سخت ہو گئے۔ تو ایمانی حالت کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے کہ ہمارا دل کہیں سخت تو نہیں ہو رہا، کیونکہ ایمان کا مقام کیا ہے؟ دل کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اور جس طرح دل ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے، ایسے ہی ایمان بھی ہر وقت الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا دل ہنڈیا میں ابلتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ مضطرب اور بے قرار رہتا ہے۔ جیسے پانی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ایسے دل بھی، اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی دل، تو وہ بھی ایسے ہر وقت ہوتا رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک اور حدیث میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پرندے کا پر کسی درخت میں اٹکا ہوا ہو اور ہوا اس کو اڑا کے لے جائے اور الٹ پلٹ کرے۔ کبھی دیکھا ہو کوئی پر کیسے اس میں اندر کتنی سی جان ہوتی ہے نا، وہ ہوا کے ساتھ کبھی ادھر کو الٹ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کو پلٹ رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے فتنے آتے ہیں، جیسے جیسے آزمائشیں آتی ہیں، جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں، ویسے ویسے دل بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی، اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، دل ہر وقت پلٹ رہا ہوتا ہے تو گویا کہ ایمان بھی کم زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنی ڈائریکشن کو ہر وقت چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میرے دل میں کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کو کس طرف کو لے کے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام بنی آدم کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ مجھے نہیں اپنے اوپر اختیار ہے کہ میرا دل ہدایت پہ جمع رہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی کے لیے محبت ہے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توازن کے اندر لا سکتا ہے، اگر کسی کے لیے نفرت ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس کو پھیر سکتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس لیے بار بار اپنے دل کی اصلاح اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، کوشش کی جائے کہ ہمارا دل ایمان پر قائم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، بس تو کہتا جائے اور میں مانتی جاؤں۔ آپ نے پڑھا ہے نا، بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے، جیسے اللہ کا حکم آتا وہ جلدی سے کر لیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اللہ کا حکم آیا تو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری ویسے پھیر دی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ویسے مانگے۔ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جیسے کہا۔ لیکن ہم لوگوں کے پتہ بھی ہوتا ہے نماز کا وقت ہے، پتہ بھی ہے یہ کام کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی جلدی سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ دراصل دل کے اندر کمزوری ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے، اور اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ جب بہت عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جب انسان نافرمانی کرتا رہتا ہے، اپنی اصلاح کا خیال نہیں آتا، کبھی اس کی بھی کوشش نہیں کرتا، ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر ہدایت کا راستہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر دین پہ کاربند رہنا ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش کرتے رہنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، تو ہر وقت پہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے ایمان کی اصلاح کی جائے، اپنے ایمان میں اضافہ کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کے ایمان کو ہم آئیڈیل قرار دیتے ہیں، وہ بھی ایمان لانے کے بعد ایک ہی حالت پہ رک نہیں گئے تھے، بلکہ ہمیشہ اور سے اور کی کوشش کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، ہمارے اسلام لانے کے بعد نازل ہوئی، کہ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے ذریعے ڈانٹا
صرف 4 سال بعد، ہمارے اسلام لانے کے 4 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ تم لوگ پڑھ رہے ہو اور آیتوں کو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے دل پڑھنے کے باوجود بھی بعد میں سخت ہو گئے. یعنی ہمیں کوئی بہت لمبا عرصہ بظاہر نہیں گزرا تھا، اس کے باوجود 4 سال بھی لگائے تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ ہماری ایمانی حالت میں مزید اضافہ ہونا چاہیے. اگر ایمانی حالت آپ کو لگتا ہے تو صحیح ایمان میرے دل میں، لیکن وہ بھی اس کو بھی آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہے تو یہ بھی کمزوری کی طرف جا رہے ہیں. ہماری اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی حالت میں بہت فرق ہے. اس کے باوجود ان کو کہا جا رہا ہے کیا ابھی بھی آپ کے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، ان میں ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے ذریعے کہتے کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں ابھی بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوئے، کپکپا نہیں رہے ہیں، کیونکہ اہل ایمان کی صفات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتائی ہے. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں، باقی ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ بس ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے. تو اگر ایسی کوئی کیفیت دل کے اندر آ ہی نہیں رہی، نہ دل ڈرتا ہے، نہ لرزتا ہے، نہ ایمان بڑھتا ہے کہ آئندہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اور بات ماننی ہے، تو اس کا مطلب ہے دل جس کیفیت پہ تھا اسی پہ ہے. اللہ کے کلام میں یہ خاصیت ہے کہ اسے سن کر لوگوں کے، ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے دل اندر سے لرزتے ہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرانے والی آیتیں ہیں، جسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کام اٹھتے ہیں، جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، جن کو اپنے رب کے سامنے حاضری کا ڈر ہے. پھر ان کے جسم اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے کلام کی یہ خاصیت ہے، سچے ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جب اہل ایمان اللہ کا ذکر سنتا ہے تو لرز جاتا ہے. اب اپنے آپ کو سوچیں کہ میرا دل اللہ کا کلام سن کر، واعظ و نصیحت جو اس میں ہوتی ہے وہ سن کر اثر لیتا ہے یا ہمارے کانوں پہ جوڑ تک نہیں رینگتی، ہم بے حس ہو گئے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا ہے، اپنے دلوں کو ٹٹولا ہے کہ ہمارے ایمانوں کو آج کیا ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے ان کی مثال دیتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی لاک ہے دل کے، بند ہے، کچھ چیز اندر جا ہی نہیں رہی. سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. حالانکہ قرآن جو ہے وہ پڑھا لکھا انسان بھی سمجھ سکتا ہے اور ان پڑھ انسان بھی سمجھ سکتا ہے. اس کو نصیحت کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی قرآن کے سامنے بیٹھے اپنے آپ کو نصیحت لینے کے لیے کہ مجھے سمجھ آ جائے، مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے اللہ کو کیسے راضی کرنا، اور پھر اس کو قرآن سمجھ نہ آئے. ایسے ہو نہیں سکتا. اگر کوئی واقعی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس معاملے میں پریشان ہے، اس معاملے میں فکر مند ہے کہ میرا ایمان کیسا ہے، تو واحد اس کے لیے معیار قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. جو بھی میری تنبیہ سے ڈرتا ہے اسے قرآن پاک کے ذریعے سے نصیحت کیجیے. جس کے دل کے اندر بھی اللہ کا ڈر موجود ہے اس کو قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کی جائے تو اس کو ضرور سمجھ آ جائے گی, آخرت کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے گی. لیکن اگر قرآن پڑھ کر بھی آخرت کا خیال دل میں نہیں آ رہا, کوئی نمازوں کے اندر خضوع و خشوع نہیں آ رہا, اس کا مطلب ہے دل بیمار ہے. پھر اس پہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کا دل ان دلوں میں شامل نہ ہو جائے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں, ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. اپنی ایمانی کیفیت کو آج ہی جانچیں, پرکھیں, کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا, کہیں مجھے قرآن سے کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ میرے دل پہ کوئی اثر نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی خود گواہی دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار مقرر کیا کہ جس طرح انہوں نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا ایمان نصیب کرے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ لائے ہیں تو پھر وہ ہدایت پر ہیں. جیسے تم ایمان لائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا جیسے تمہارا ایمان ہے, جیسے تم اللہ کی بات مانتے ہو, جیسے تم ایمان پہ جمے ہوئے ہو, اپنے پیاروں کو بھی چھوڑ دیا, اپنی ہر جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی ہر مشقت برداشت کر لی, لیکن ایمان کو, دین کو نہیں چھوڑا, اللہ کی بات کو نہیں چھوڑا. اگر تم اس طرح کا ایمان لے کر آؤ گے تو پھر تم ہدایت والے ہو. اتنا ایمان ہونے کے باوجود, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہونے کے باوجود ان کے دلوں کے اندر کیا ڈر رہتا تھا. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملے ایک دن اور کہنے لگے اے حنظلہ آپ کیسے ہیں. انہوں نے کہا حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں بہت پریشان ہوں, میں تو منافق ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا سبحان اللہ کیسی بات کر رہے ہو. کہنے لگے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں جنت ایسے ہے, جہنم ایسے ہے, ہم محسوس کرتے ہیں, ہم ایسے لگتا ہے جیسے ہم جنت کو جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل آتے ہیں, گھروں میں آتے ہیں, اپنے بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں, اپنے کھیتوں میں لگ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اس وقت دونوں رونے لگ گئے. راستے میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملے ہیں تو وہ بھی رونے لگ گئے. ان کو اپنے ایمان کی اتنی فکر ہے. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پوری امت میں سب سے افضل مقام ان کا ہے, مگر آرزی اتنی کہ میری بھی کیفیت ایسے ہوتی ہے. تو ہم پریشان کیوں نہ ہوں کہ ہم بیٹھے کلاس میں, ہم بیٹھے درس میں, لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی, ہمارا دل کچھ کرنے کو نہیں کیا, ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا, کوئی ہمارے دل کے اندر بات نہیں گئی, کوئی ہمارے عمل میں چیز نہیں آئی. آج کے دور میں اگر کوئی شخص کسی کے سامنے اس طرح اپنی ایمانی کیفیت کا اظہار کرے تو دوسرا شخص جواب میں کیا کہے گا؟ وہ اس کے سامنے نصیحتوں کے انبار تو لگا دے گا کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, لیکن اپنے گریبان میں نہیں دیکھے گا کہ میرا ایمان کیسا ہے. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ تو منافق ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت اور جہنم یاد کراتے ہیں, ہمیں ایسے لگتا ہے ہم سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب ہم آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں, کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں, دل کی, ایمان کی ویسی کیفیت نہیں رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تمہاری ہمیشہ ایسی کیفیت رہے جس طرح میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں ہوتے ہو اس وقت ہوتی ہے تو تمہارے بستروں پہ, تمہارے راستوں میں فرشتے تم سے ہاتھ ملانے لگ جائیں. یعنی اتنے تم نیک ہو جاؤ کہ جیسے فرشتے ہو, کوئی گناہ ہی نہ ہو, پھر تم جیسی ایمانی کیفیت بیٹھے ہوئے ہوتی ہے اس وقت
اے حنظلہ یہ گھڑی کی وقت کی بات ہے، اے حنظلہ یہ وقت کی بات ہے، یعنی ہر وقت ایمانی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، کوئی گھڑیاں، کوئی وقت، کوئی جگہ، کوئی ذکر ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ایمان کی کیفیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے پھر کہ جو کیفیات، جو مجالس لگتا ہے کہ یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گی، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فرائض کی پابندی تو خاص طور پہ کرنی چاہیے، ایمان کی نشانی ہے۔ جنت کی جہاں بات ہوئی ہے سب سے پہلے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد نیک عمل جو بھی کر سکیں، قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے اس کا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اپنے لیے سوچیں یہ والی نیکی میں نے ساری زندگی کرنی، کوئی ایک نیکی، 2 نیکیاں، 3 نیکیاں سوچ لیں۔ میں نے گھر جا کے اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، میں نے راستے سے تکلیفیں چیز ہٹانی ہے، میں نے پانی سب کو ڈال کے دینا ہے، میں نے مسکرا کے ملنا ہے۔ کچھ چھوٹی نیکیاں اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ یہ میں نے کرنی ہے، ہمیشہ کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں یہ بہت محبوب عمل ہے کہ جو ہمیشہ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کوئی چھوٹی سی آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیکی ہے لیکن ہمیشہ وہ کرتے رہیں۔ کسی دن کوئی شخص اٹھ جائے، ایک دن کسی دن اٹھے اور بہت روز ہو کے تہجد پڑھ لے، لیکن روز نہ پڑھے اس میں، اور جو روز پڑھتا ہے چاہے وہ 2 رکعت ہی پڑھتا ہے، دونوں میں بہتر اور افضل وہ ہے جو روز پڑھتا ہے، جو روز اٹھتا ہے، کیونکہ اصل پابندی ہمیشگی کرنے میں انسان دراصل اخلاص ہوتا ہے، اس کے اندر سنجیدگی ہوتی ہے، اس کے اندر کبھی کر لیا، کبھی کسی اس میں آ کے سوچ لیا، سن لیا اور مان لیا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، تو یہ اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے مثال دی ہے جیسے اگر سیلاب آئے اور کسی پتھر کے اوپر سے گزر جائے اور اس سیلاب کا پتھر پر کیا اثر ہوگا، زیادہ سے زیادہ اس پتھر کے اوپر کا گرد و غبار صاف ہو جائے گا، لیکن اس کے برعکس اگر پانی کا ایک قطرہ پتھر میں مسلسل گرتا رہے تو وہ پتھر میں سوراخ کر دے گا۔ اس لیے روز کے لیے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی اپنے لیے نیکی کا عمل شروع کر دیں، انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کو چیک کرتے رہتے تھے، ایسے چیک کرتے رہیں تو ایمان نہ تازہ ہوتا رہے گا، نیا ہوتا رہے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایمان یقیناً تم میں سے کسی کے بھی سینے میں بوسیدہ ہو سکتا ہے، پرانا ہو سکتا ہے، جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ جب نیا لے کے آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیسا ہو جاتا ہے؟ پرانا ہوتا جاتا ہے۔ لہٰذا دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے، دوبارہ سے اللہ نیا کر دے، ہمارا ایمان دوبارہ سے بڑھا دے، دوبارہ سے بہترین کیفیت کر دے۔ ایمان کی تجدید ایک بار نہیں ہوتی، زندگی میں بار بار اس کی تجدید کرنی پڑتی ہے، بار بار اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ ایمان صرف غلطیوں سے پرانا نہیں ہو جاتا، بلکہ جب انسان اللہ سے، اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اسے اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس وقت بھی ایمان پرانا ہوتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو اس قدر اپنے ایمان کی فکر ہوتی کہ وہ کہتے کہ چلو آؤ بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی باتیں کرتے ہیں، ایمان کی باتیں کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے کہا کرتے تھے، اسود بن حلال سے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے کہ آؤ بیٹھیں کچھ دیر ایمان لے آئیں، یعنی ایمان کو تازہ کر لیں، اللہ کی باتیں کریں، اللہ کا قرآن پڑھیں، سنائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کو سوچنا ہے کیسا ہے، کمزور ایمان کی علامتیں تو نہیں ہے میرے اندر، اگر ہیں تو آہستہ آہستہ ان کو نکالنا ہے، استغفار کرنا ہے اور اپنے ایمان کی مضبوطی کی دعائیں بھی کرنی ہیں اور اپنے ایمان کو چیک بھی کرتے رہنا ہے۔ اس وقت ایمان کی کیفیت کیسی ہے، اس وقت ایمان کی کیفیت کیسی ہے، کیسے بڑھ جاتا ہے ایمان، کس مجلس سے بڑھ جاتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔
قرآن مجید پڑھنے سے خاص طور پر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کی آیات جو ہیں ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. تو ہر دفعہ کلاس لینے کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد سوچیں بھی کیا میرے دل میں میرے ایمان میں اضافہ ہوا ہے, کیا میرے جسم میں میرے عمل میں میرے دل میں کوئی اضافہ ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی تجدید کر دے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما, ہمیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اے ہمارے رب تو جو ہم نے جان بوجھ کر یا انجانے میں جو بھی غلطیاں کی ہیں, جو غلطیاں کر کے ہم بھول بھی گئے ہیں ہماری, تو ہمیں کسی گناہ پہ نہ پکڑنا. میرے پیارے رب تو ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللہ ہم پہ ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. میرے پیارے رب ہمارے ایمان کو ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. کسی ایسی چیز میں ہمیں مبتلا نہ کرنا مالک. ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرنا, ہماری نسلوں کو ایمان پہ قائم رکھنا, ایمان کے ساتھ اللہ ایمان کی بہترین کیفیت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے مومن بندوں کو دنیا میں بھی فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً پاکیزہ زندگی بسر کراتا ہوں. اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب کر دے اور خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ کرنا. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. میرے پیارے رب تو ہماری تمام گناہوں کو معاف کر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت پر, اپنے دین پر جما دے مالک. میرے پیارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لینا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ایک بار تو نے ہمیں ہدایت دی ہے, ایک بار ہمارے دلوں کے اندر اگر ایمان داخل کیا مالک, اس کو مضبوط رکھنا, اس کو قائم رکھنا, اس پہ اضافہ کرنا. اللہ ہمارے دلوں میں جو کمزوریاں آ گئی ان کو نکال دے, ہمارے ایمان کی تجدید کر دے مالک. تو ہمیں اپنی پسند کے بندوں میں شامل کر لے, تو ہم سے راضی ہو جا, تو ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے, آپ اس کے تعلقات کو بہترین کر دے. اللہ اپنی پسند کے مطابق محبتیں ڈال دے, ہمارے دلوں سے کینے بغض حسد نکال دے ایک دوسرے کے لیے. یا اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. یا غفور رحیم تمہارے گھروں میں, ہماری اولادوں میں, ہمارے مالوں پہ سب پہ رحمت برکت نازل فرما. یا غفور رحیم تو ہم سے راضی ہو جا, تو اپنے بندوں کو ہم سے راضی کر دے اور ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.